السلام علیکم ناظرین، ہمارا نظریہ ہماری پہچان۔ ناظرین کرام، بر صغیر کی تاریخ میں دو قومی نظریہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی پہچان کو واضح کیا اور پھر پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اور یہ نظریہ کوئی محض ایک سیاسی مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فکری اور نظریاتی سوچ تھی کہ جس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ہونے کا شعور دیا۔ آج کے اس پروگرام میں اسی دو قومی نظریے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کیسے تشکیل پایا، کن بنیادوں پر کھڑا تھا اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے سامعین کرام اور ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل اشفاق حسین، پاکستان کے نامور مصنف، دفاعی تجزیہ کار اور پاک فوج کے ایک سابق افسر ہیں، اور انہوں نے اپنی تحریروں اور تجزیوں کے ذریعے نہ صرف فوج کی تاریخ بلکہ نظریہ پاکستان اور دفاعی امور پر بھی گہری بصیرت فراہم کی۔ تو آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں کرنل صاحب۔ اور سب سے پہلے تو کرنل صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے اور یہ ان کی بنیادی وجہ کیا تھی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دو قومی نظریہ جو ہے یہ اس کے مقابلے میں ایک قومی نظریہ تھا۔ جی، یعنی کس چیز کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا کہ ایک طرف ایک قومی نظریہ تھا اور اس کے مقابلے میں دو قومی نظریہ۔ ایک کا تعلق تاریخ سے ہے، اچھا، اور ایک کا تعلق جغرافیہ سے۔ میں ابھی اس کی وضاحت جی کروں۔ جی جی ایک کا تعلق زمین سے ہے ہوں، اور دوسرے کا تعلق آسمان سے۔ آسمان سے، میرا خیال ہے میں ایک نئے انداز میں جی یہ جی، بات کر رہا ہوں، آپ بالکل نے اس سے ایسے ہی۔ پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایک کا تعلق جغرافیہ سے ہے، تو دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو جغرافیائی لحاظ سے قوم کہتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل یعنی امریکہ میں پیدا ہونے والا صحیح ہے۔ امریکی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم یا غیر امریکی شخص امریکہ میں پہنچا ہوا ہو اور وہ وہاں پیدا ہو جائے تو اسے امریکی شہریت مل جاتی ہے۔ ابھی تک تو یہی ہے۔ ایسے بہت سارے یورپی ممالک میں بھی یہی قانون ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی گاندھی نے یہ کہا تھا، جو ہندوؤں کے بہت بڑے رہنما تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ہندوستان میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ سارے ایک قوم ہے، ٹھیک، irrespective of this thing کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا عقیدہ کیا ہے، اصل میں تو وہ ایک قوم ہی ہے نا۔ جی تو گویا انہوں نے جغرافیے پہ زور دیا بالکل، کہ جغرافیائی طور پر جو برصغیر ہند میں پیدا ہوا وہ ایک قوم ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان جو ہیں وہ اپنی تاریخ کی طرف جاتے صحیح، کہ نہیں، وہ 1400 سال پہلے جو ہمارا نظریہ تھا ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ایک الگ قوم میں شمار ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی حصے میں ہو، اس کا تعلق ایک الگ قوم سے ہے، بالکل، اور وہ مسلمان ایک قوم ہے۔ دیکھیں، میں ایک دفعہ لگزمبرگ میں پھر رہا تھا، میں اور میری مسز میرے ساتھ تھی۔ جی لگزمبرگ میں ہم وہاں پہ پھر رہے تھے، ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے کہا السلام علیکم۔ یقین جانے آئی فیلٹ سو ایلیویٹڈ، کیوں کافی دن ہو گئے تھے ہمیں یورپ میں پھرتے ہوئے۔ بڑی دیر کے بعد وہ ہم نے السلام علیکم سنا، وہ کہہ کے بس چلا گیا، لیکن میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں یہ جو بندہ گزر کے گیا ہے یہ اور ہم ایک قوم، بالکل، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اور کس جگہ کیا پہ ہے۔ زبان بولتا ہے۔ تو وہ میں جو بات کر رہا تھا کہ ایک کا تعلق جغرافیہ سے ہے، ایک کا تعلق تاریخ سے ہے۔ دوسری بات میں نے کی کہ ایک کا تعلق زمین سے ہے اور ایک کا تعلق آسمان سے۔ زمین کا مطلب یہ ہے کہ جو جس زمین میں
پیدا ہوا وہ ایک قوم ہے، صحیح. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، ہم وہ جو آسمان سے آئی ہوئی ہدایت ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں. تو گویا وہ جو آسمان سے آنے والی ہدایت ہے اس پر ایمان لانے والے سارے کے سارے ایک الگ قوم. صحیح. تو یہ تو ہو گیا اس بات کا تعلق کہ میں نے کہا تھا کہ ایک کا تعلق تاریخ سے ہے، ایک کا جغرافیہ سے، ایک کا تعلق زمین سے ہے، ایک کا دوسرے کا آسمان سے. تو آن گراؤنڈ کیا ہوا تھا کہ یہ مطلب مہاتما گاندھی نے یہ بات کہی تھی اور بعد میں ہندو رہنماؤں نے بھی یہ بات دہرائی کہ جو ہندوستان میں پیدا ہوا وہ سارے ایک قوم ہیں. لیکن مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ نہیں، جیسے بعد میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ دو قومی نظریہ تو اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب بر صغیر میں کسی پہلے آدمی نے کلمہ اسلام پڑھا، قبول کیا. صحیح. اسلام قبول کیا تھا، اس وقت سے ایک دوسری قوم پیدا ہو گئی تھی اور ابھی تک یہ دوسری قوم چلی آ رہی. ایسے ہی. اچھا سر یہ بتائیے کہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کو کیسے بیان کیا اور اس کے فروغ میں ان کا کیا کردار تھا؟ لیکن سر سید احمد خان، کیونکہ ہماری نظر میں سر سید کا جو ہم نے پڑھا یا ہمارا جتنا نالج ہے کہ ٹھیک انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان، کیونکہ ہندو جو ہے وہ زیادہ دیکھیے وہ تو اپنی ایک جگہ ہے جی کہ 1857 میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس کا کانسیپٹ مختلف ہے. ہم اسے جنگ آزادی کی آخری جد و جہد قرار دیتے ہیں، صحیح. جبکہ انگریز جو ہے وہ اس کو میوٹنی کہتے ہیں، وہ اسے غدر کے نام سے پکارتے ہیں کہ میوٹنی تھی یہ سارے. تو ہوا یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ مطلب ہے کہ 1837 میں بادشاہ بنے تھے جی اور ان کو بنے ہوئے بیچارے کو 20 سال بادشاہ بنے ہوئے تھے. تو جب یہ شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کی عمر تھی اس کے لحاظ سے وہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے اس کی بری بھلی قیادت کی. تو اسی لیے انگریزوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے خلاف زیادہ تر، اگرچہ اس میں ہندو بھی شامل تھے لیکن مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ ان کے زیر عتاب آ گئے. اور دوسرے انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، صحیح. تو ہم نے جو حکومت چھینی ہے وہ مسلمانوں سے لی ہے. ہندوؤں کے تو خالی آقا چینج ہوئے تھے نا، پہلے مسلمان تھے پھر گورے ہو گئے، ان کی سچویشن تو سیم تھی. تو اس لیے انہیں یہ بات اندازہ تھا کہ ہم نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت لی ہے اس لیے یہ ہی ہمارے خلاف ہوں گے. جی. تو اس لیے وہ مسلمانوں کو دباتے بھی تھے اور ان کو بری طرح سے کرش کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو سر سید نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند. جی. جو انہوں نے انگریزی میں لکھا تھا، دی کازز آف ریولٹ ان 1857. جی. اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ رسالہ چھپا نہیں تھا، شائع نہیں ہوا تھا. انہوں نے اس کی کاپیاں بنوا کے اور جو برٹش پارلیمنٹ تھی ان کے افراد کو وہاں روانہ کی تھی. اچھا. اور یہاں پر جو ان کے حکمران تھے ان کو یہ دی تھی تاکہ ان کو یہ بات کا احساس ہو کہ ہم عام آدمیوں میں انگریزوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں پیدا کر رہے، بلکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انگریز اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، کہ ان کے رویہ کی وجہ سے جو یہ ریولٹ ہے نا یہ زیادہ ہوا اور اس کی وجہ سے لوگ بغاوت کے اوپر اتر آئے. تو انہی دنوں کی بات یہ ہے کہ اس وقت سر سید احمد خان جو تھے نا وہ کسی جگہ پر جج تھے. اچھا. اور وہاں پر کچھ انگریز خواتین تھیں جن کی جانیں انہوں نے بچائی تھیں. اچھا. اس کی وجہ سے انہوں نے انہیں سر کا خطاب دیا تھا. یعنی چونکہ انہوں نے انگریز خواتین کی جانیں بچائی تھیں اس لیے سر سید کے لیے انگریزوں کے دلوں میں ایک سافٹ نرم گوشہ تھا. نرم گوشہ. جی.
اس سافٹ کارنر کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ایک تو یہ بات لکھی رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور دوسرے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان آپ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے کچھ نادان لوگوں کے رویے کی وجہ سے یہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ دیکھیں کانگریس قائم ہوئی ہے دسمبر 1885 میں، جی 1885 میں، تو اس کو قائم کرنے والے ہندو تھے، اور اس میں جو قائم کرنے والوں میں 2 مسلمان بھی شامل تھے۔ صحیح۔ ایک کا نام شاید بدر الدجا تھا اور ایک کچھ اور آغا نور جیب آغا خانی تھے۔ تو انہوں نے سر سید احمد خان کو بھی دعوت دی کہ آپ کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ اچھا۔ آپ نہ صرف کانگریس میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہیں دوسرے مسلمانوں کو بھی کہا کہ آپ نے کانگریس میں شامل نہیں ہونا۔ اچھا۔ اس کے بعد ان کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہندوستانیوں کے لیے نہیں تھیں، مسلمانوں کے لیے تھیں۔ انہوں نے جو علی گڑھ اسکول قائم کیا، جو بعد میں ترقی کرتے کرتے پہلے کالج بنا اور پھر باقاعدہ یونیورسٹی بن گیا، جی آج کل بھی وہ یونیورسٹی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک محمدن ایجوکیشن کانفرنس قائم کی تھی، جی جس کی جگہ جگہ جو ہیں وہ جلسے ہوتے تھے، کانفرنسز منعقد ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لوگوں سے التجا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو۔ وہ جو آج کل رفاع یونیورسٹی نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، جی اس میں ایک سید سلمان ندوی ہے، سید سلمان ندوی، جی جو سید سلیمان ندوی کے بیٹے ہیں، سلمان ندوی۔ جی انہوں نے ایک بڑی اچھی بات اس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ 1857 کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے 3 ریئیکشن ہوئے۔ پہلا ریئیکشن جو تھا وہ سر سید خان کی جو کوششیں تھی ان کی شکل میں برآمد ہو۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تو ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، تو ابھی بہتر یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی زبان سمجھو، ان کے طور طریقے اپناؤ، تاکہ ہم ان کے ساتھ گھل مل کے اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ یہ ایک ریئیکشن تھا، اور انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھو، پڑھائی کی طرف بھی زور دیا۔ جی۔ اب اس پڑھائی میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے زیادہ تر تو جدید مضامین رکھے، اس کے ساتھ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز بھی رکھی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ اسلامک اسٹڈیز کے جو مضامین تھے وہ دب گئے، اور وہ جو جدید تعلیم تھی وہ زیادہ سامنے آ گئے۔ دوسرا رد عمل جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں صحیح سامنے آیا، کہ مسلمان علماء نے یہ سوچا کہ ابھی تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو ایک 4 دیواری میں قید کریں، اور ان کو قرآن صحیح اور سنت کی صرف تعلیم دیں، دیگر مذاہب کے انفلوئنس سے بچائیں انہیں۔ انفلوئنس سے بچانے کے لیے۔ اور جو تیسرا رد عمل تھا وہ ندوۃ العلماء کی شکل میں سامنے آیا۔ صحیح۔ یہ بھی علماء نے قائم کیا تھا، اور وہ یہ کرتے تھے کہ سیرت اور تفسیر کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی اور میتھمیٹکس اور اس طرح سے نیچرل سائنسز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ 3 رد عمل سامنے آئے، جس میں سر سید احمد خان جو ہیں وہ زیادہ واضح طور پر سامنے آتے ہیں جو کچھ انہوں نے۔ اچھا سر، اس میں پھر یہ علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد تھا 1930 میں، اس میں 2 قومی نظریے کی پھر کیا وضاحت کی گئی؟ یہ جو الہ آباد کا خطبہ علامہ اقبال نے ڈلیور کیا ہے، اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ یہ 1930 میں ہوا ہے، جی تو انہوں نے یہ خطاب جو ہے 1930 میں کیا، جی اور اس خطبے میں انہوں نے کہا کہ میری نظریں بر صغیر کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک الگ ریاست دیکھ رہی ہیں، جو کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور صوبہ سرحد پر مشتمل ہوگی۔ اس میں بنگال کا ذکر نہیں تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ بر صغیر کے شمال مغرب میں میری آنکھیں مسلمانوں کی ایک الگ ریاست دیکھ رہی. اندازہ لگائیں کہ اس وقت تک مسلمانوں نے مطالبہ کیے ہی نہیں تھا. بالکل پاکستان کوئی کا سوچ بھی ڈیولپ نہیں سوچ بھی ڈیولپ عمومی سطح پہ تو بالکل بھی 1930 میں تو یہ سوچ بھی ڈیولپ، بلکہ جب 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی ہے تو اس کے منشور میں یہ شامل نہیں تھا کہ ہم جد و جہد آزادی کریں گے، بلکہ اس میں یہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ غلط فہمیاں دور کی جائیں گی اور ان کے ساتھ اور مسلمانوں کی اپنی ایک سیاسی جماعت مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہوگی، لیکن اس میں ایک الگ وطن کی کوئی بات اس میں نہیں کی گئی. تو خطبہ الہ آباد میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پہلی بار مسلمانوں کی ایک الگ ریاست کی پیشن گوئی کی تھی، اور پھر انہوں نے اسے تفصیل میں بتایا تھا کہ مسلمان کیوں ایک الگ قوم ہے. جی اچھا سر، ایک ترتیب سے آ رہے ہیں ہم نے پہلے سید پہ بات کی، پھر علامہ اقبال کا اس حوالے سے جو رول تھا. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے انہوں نے اپنی تقاریر میں دو قومی نظریہ جو ہے کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کا کمال یہ ہے کہ وہ بلا کے مقرر تو تھے، تو انہوں نے اس بات کو بتایا، بڑے واضح طور پہ بتایا کہ یہ صدیوں تک اکٹھے تو رہے ہیں لیکن یہ کبھی ایک قوم نہیں رہے، یہ الگ الگ قوم رہے ہیں. ان کی باہمی شادیاں نہیں ہو سکتی، یہ باہم بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، یہ کسی ایک جگہ بیٹھ کے اکٹھی عبادت نہیں کر سکتے. ان کا کھانا پینا الگ ہے، مسلمانوں کا کھانا پینا الگ ہے. جس کو یہ پوجا کرتے ہیں مسلمان اس کو ذبح کر کے کھا جاتا ہے. اور ان کا لباس، ان کی گفتگو، دیکھیں وہ اپنی گفتگو میں ہندی کے لفظ استعمال کرتے تھے، سنسکرت کے لفظ استعمال کرتے تھے، جبکہ مسلمان اپنی عام گفتگو میں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، عربی اور فارسی عربی اور فار جو اصل میں ان کا جو مطلب پورا سرمایہ تھا ان کے دین کا، وہ اصل میں تو پہلے فارسی میں تھا. اور اسی لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ قرآن کا ترجمہ فارسی میں بر صغیر میں ہوا. یہ 1300 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی غیر زبان میں ہوا، غیر عربی زبان، اور ان کو بڑی مشکل پیش آئی. لوگوں نے بڑے فتوے لگائے کہ جی یہ کیا نیا قرآن بنا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ قرآن کیا رہا ہے صحیح، تو ہم اس کو سمجھیں گے کیسے. پھر انہی کے بیٹوں نے مطلب اس کا اردو میں ترجمہ کیا. تو اس طرح سے گویا مسلمانوں کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی ان کی تہذیب کی، ان کے دین کی وراثت تھی. اس لیے وہ اپنی زبان میں فارسی استعمال کرتے تھے، عربی استعمال کرتے تھے، اردو استعمال کرتے تھے. تو قائد اعظم نے واضح طور پر یہ بتایا کہ یہ اکٹھے تو رہتے رہے ہیں لیکن یہ کبھی بھی ایک قوم نہیں رہے، یہ بالکل دو الگ الگ قومیں ہیں، اور اس لیے میں ان کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہا ہوں. جو الگ وطن کا مطالبہ پھر 1940 کی جو باقاعدہ جو قرارداد پاکستان جس کو کہا جاتا ہے وہ پیش کی گئی، اس کا دو قومی نظریے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ اس کا وہ جو مطلب ہے کہ 1930 میں مطلب جو ان کا جو ایک یقین تھا، اس یقین کے ساتھ جب وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے، پہلے تو قائد اعظم کانگریس کے رکن بھی رہے نا، ایسا ہی، لیکن انہیں جب یقین ہو گیا اس بات کا کہ یہ کانگریس جو ہے یہ مسلمانوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھے گی، تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد وہ تو بدل ہو کے پھر واپس چلے گئے تھے. ان کو علامہ اقبال اور دوسرے لوگوں کی کوششوں سے ان کو واپس لایا گیا، اور پھر انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی. اور اس میں زیادہ تر رول جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا تھا، جو آج کل بنگلہ دیش کہلاتا ہے. بنگلہ دیش کے لوگوں نے تحریک پاکستان میں زیادہ رول پلے کیا. پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ جو ہے وہ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم ہوئی. وہ ڈھاکہ کے ایک رہنما تھے، نواب آف ڈھاکہ سر سلیم خان، سر سلیم اللہ، ان کے گھر میں یہ اجلاس تھا جس میں پہلی دفعہ
قائم ہوئی، اس کے بعد اس کی قرارداد بھی جو پیش کی وہ کسی مشرقی پاکستان کے آدمی نے کی تھی۔ سر یہ بتائیں کہ قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ یہ دو قومی نظریہ یہ کس حد تک یہ کامیاب ہوا آپ کے؟ رائٹ ان دا بگننگ 1949 میں تو یہ ہوا تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کی گئی، جی، اور اس وقت لیاقت علی خان مرحوم وہ تھے پرائم منسٹر تھے، ان کی موجودگی میں یہ قرارداد پاس ہوئی۔ گویا یہ قرارداد مقاصد پاس کرنے کے بعد اس قوم نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو قوانین ہوں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ ایوب خان کے دنوں میں جو آئلی قوانین بنائے گئے جی، وہ سراسر جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کے احکامات کے بالکل منافی، خلاف تھے اور جی، منافی تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ سیاسی طور پر ہم نے سب لوگوں کو برابر کے حقوق نہیں دیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو مشرقی پاکستان کی آبادی کی جو نسبت تھی وہ دیور 53 اور 54%، جی، یعنی صرف مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 53 یا 54% تھی، اور باقی جو یہ 4 صوبے مغربی پاکستان کے تھے ان سب کی ملا کے بھی ان کے برابر نہیں ہوتی تھی۔ جی، لیکن رائٹ فرام دا بگننگ ہماری بیوروکریسی نے انہیں ان کا حق نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر محرومیاں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ بلکہ پہلے جب کراچی میں، پہلے تو قومی اسمبلی کراچی میں تھی، کراچی میں جب پہلا اجلاس ہوا تو اس میں کسی مشرقی پاکستان کے آدمی نے یہ تجویز پیش کی کہ جی ایک اجلاس قومی اسمبلی کا مغربی پاکستان میں ہونا چاہیے اور ایک اجلاس جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں ہونا چاہیے۔ یعنی رائٹ فرام دا بگننگ ان کو اس بات کا احساس تھا، اس نے یہ تجویز پیش کی، لیکن اس تجویز کی بڑی سخت مخالفت کی گئی اور اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد جب مشرقی پاکستان کا نام پہلے مشرقی بنگال تھا، جی، اس کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا نام آئندہ سے مشرقی پاکستان ہوگا۔ تو یہ شیخ مجیب الرحمان اس وقت رکن تھا اسمبلی کا، اس نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جس صوبے کا نام بدلنے لگے ہو اس صوبے کی تو پوچھ لو، اس صوبے کی بھی تو رائے لے لو۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ایسی تھی جو کہ بالکل مناسب باتیں تھیں، صحیح، لیکن ہم نے اس کو بری طرح سے مسترد کر دیا۔ اور اسی طرح سے بعد میں بھی پھر جب انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہم فارن ایکسچینج کماتے ہیں اس کا الگ الگ حساب رکھا کریں۔ زیادہ تر فارن ایکسچینج تو مشرقی پاکستان کماتا تھا، جی، جو ایکسپورٹ کرنے والی چیز تھی، برآمدات کرنے والی چیزیں تھی وہ تو مشرقی پاکستان میں تھی، پرسن تھا، چاول تھا، تو ہمارے پاس تو کوئی باہر بیچنے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا حساب رکھیں اور جس کا جتنی انکم ہوتی ہے اس انکم کو اسی میں صوبے میں خرچ کیا جائے۔ ہم نے اس کی یہ بات بھی نہیں مانی۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہم نے صرف نظریے پہ زور رکھا، لیکن اس کی باقی جو امپلیکیشنز تھی نا ان پر دھیان مطلب نہیں۔ یہ فلا رہا، تو اسی لیے جو ہے نا جب بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت کی بھارتی حکمران کا کہنا تھا کہ آج ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ بہرحال دو قومی نظریے کے حوالے سے سر یہ بتائیں نا کہ ابھی جب بھارت میں آج کل جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے اس کے تناظر میں کیا یہ ایک درست فیصلہ لگتا ہے دو قومی نظریے کی جو بنیاد بنی کہ واقعی میں یہ بڑا ضروری تھا؟ ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں وہ اس کی امپلیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بھی ابھی کیا ہوا پچھلے سال کہ وہاں کے مسلمان کے جو طلبہ تھے انہوں نے ایک زبردست قسم کی تحریک چلائی، اور وہ حکومت جو کہ بھارت کی پٹھو حکومت تھی اور ہر بات میں وہ بھارت کی بات مانتے تھے، انہوں نے اس حکومت کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا،
اور وہاں پر وہی انہوں نے وہ مطلب اس نظریے کو جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو غرق کر ڈبو دیا دیا ہے تو پھر سے زندہ اور کیا دوبارہ سے انہوں نے زندہ کیا. بالکل. تو گویا مسلمانوں کا یہ جو احساس ہے کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، تو اسی طرح سے یعنی مسلمان چاہے کہیں بھی ہو، وہ جب اس کے دل میں یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیٹھ جاتی ہے بات، تو وہ پھر باقی رہتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر ہم آج کی دور کی بات کریں تو آپ کو نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ کی جو اہمیت ہے وہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساری اپنی کوششیں جو ہیں وہ اس طرح رکھیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ چاہے بھلا سے ڈاکٹر ہو لیکن اس کو پہلے مسلمان ہونا چاہیے. وہ بھلے سے جغرافیہ دان ہو لیکن پہلے مسلمان ہو. یعنی وہ مسلمان ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ زمینوں اور آسمانوں کا ذکر کس انداز میں کیا ہے اور ان کا کیا رول. وہ ہر چیز جو ہے یہ توحید کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس طرح سے جو اچھا ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر صرف یہی نہیں دیکھے گا کہ اس کی کون سی رگ کہاں جا رہی ہے اور اس کی ہڈیاں کتنی ہیں اور اس کے دل کے کتنے والو ہیں اور یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر کے اپنے طلباء کو یہ بھی سمجھائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ کی ضرورت ہے کہ ہمارے تمام جو نظام ہے، نظام تعلیم ہو، نظام سیاست ہو، نظام معیشت ہو، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارے بنیادی نظریے کے مطابق ہو، تو تب آپ کہیں گے کہ آپ دو قومی نظریے کو فروغ دے رہے ہیں. سر، ہمارے ان رہنماؤں نے جو قومیت کی تعریف بالکل ایک نئے انداز میں کی تھی، آج کل کے حالات کے تناظر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم کی تعریف تبدیل کرنے کی طرف جو ہے کچھ تحریک جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور اور اس کو ہم پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے اور مزید ترقی یافتہ بنانے کے لیے جو ہے یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کو کیسے ہم مزید امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کی بنیاد ہے، اگر آپ اس کو بھول جائیں گے تو آپ کمزور ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے. آپ کی مضبوطی کا راز ہی یہ ہے کہ جو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے آپ نہ صرف اس کے اوپر کام کریں بلکہ اپنی نئی نسل کو بھی اس کے مطابق ہی تربیت دیں. وہ اس کے مطابق ان کو تربیت دیں گے تو اس کے اندر سے اچھے لیڈر بھی نکلیں گے، اس کے اندر سے اچھے معیشت دان بھی نکلیں گے، اسی کے نتیجے میں اچھے سیاستدان بھی نکلیں گے، اور وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کی اور اپنی قوم کی رہنمائی کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے، اور ہمیں اتنی زبردست معلومات دو قومی نظریے کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہم پہنچائیں. ناظرین کرام، پروگرام ہمارا نظریہ ہماری پہچان آپ دیکھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ موجود رہے جناب کرنل اشفاق حسین. میں علامہ اقبال کے اس شعر کے اوپر اپنے پروگرام کو ختم کروں گا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اللہ حافظ.